السلام علیکم۔ تو ناظرین کرام، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے میں ایک ہسٹری لے کر آیا ہوں، جو آپ نے تھمبنیل پہ دیکھ کے سمجھ لیا ہوگا کہ کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں ہم۔ تو بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے یار، اسے اینڈ تک پلیز واچ کرنا۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ مسجد کیا بولتے ہیں، سوری غلطی ہو گئی۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف کا جو ڈیزائن کس نے کیا، تو آپ نے تھمبنیل پہ دیکھ لیا کہ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل۔ تو یہ کہ ایک مصری انجینئر تھے، جنہوں نے اپنی نامعلوم رہنے کو ترجیح دی اور کہ دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو یہ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل 1908 میں پیدا ہوئے تھے اور 2008 میں ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ مصر کی تاریخ کا سب سے کم عمر شخص تھے، جنہوں نے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ حاصل کیا، اور پھر رائل اسکول آف انجینئرنگ کا سب سے کم عمر طالب علم، جس نے وہاں سے گریجویٹ ڈگری لی، اور پھر سب سے کم عمر جس کو یورپ سے اسلامک لیکچرار میں ڈاکٹریٹ کی 3 ڈگریاں لینے پر ایوارڈ ملا۔ تو یہ ڈاکٹر کمال اسماعیل، جو ڈاکٹر کمال ہیں، ان کی یہ ایک تعلیم ہے۔ اس کے علاوہ یہ سب سے کم عمر نوجوان تھے جنہوں نے بادشاہ سے نائل اسکارف اور آئرن کا خطاب حاصل کیا۔ اور یہ دیکھیں، اور یہی پہلے انجینئر تھے جنہوں نے حرمین شریفین کی توسیع اور منصوبے کی تعمیر اور عمل درآمد کے لیے خصوصی اختیارات تھے وہ سنبھالے، اور انہوں نے شاہ فہد اور بن لادن کمپنی کے بار اصرار کے باوجود انجینئرنگ، ڈیزائن اور آرکیٹیکچرل نگرانی کے لیے کسی قسم کا معاوضہ جو لیتے ہیں وہ نہیں لیا، اور معاوضہ لینے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ میں 2 مقدس مساجد کے کاموں کے لیے معاوضہ لوں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا چہرہ کیسے سامنے لاؤں گا، کیسے سامنا کروں گا۔ تو انہوں نے 44 سال کی عمر میں شادی کی، اور اس کی بیوی نے ایک بیٹا جنم دیا، جو زچگی کے بعد وفات پا گیا۔ زچگی ایک بیماری ہوتی ہے، عموماً تو نہیں ہوتی، لیکن کبھی کہ ہزار میں سے کہ ایسے 1-2 بندوں کو ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ مرتے دم تک عبادت الہی میں مصروف رہے۔ تو یہ ان کی ایک ایک ہسٹری ہے، جو چھوٹی سی میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ تو اگر یہ آپ کو اچھی لگے تو اس کو شیئر بھی کر دینا، ویڈیو کو لائک بھی کر دینا۔ تو اس کے بعد جب ان کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی، تو یہ دنیا اور میڈیا کی چاق و چوبند سے ہٹ کر گمنام رہ کر حرمین شریفین کی خدمت پہ لگ گئے۔ ان کی عظیم جو کہ خدمت ہے، وہ حرمین شریفین میں نصب کیا گیا ہے۔ سفید پتھر کے حصول کی جو بڑی دلچسپ کہانی ہے وہ آپ سنیں۔ جو حرمین شریفین میں جو ماربل لگا ہوا ہے، پتھر لگے ہوئے ہیں، کہ جو زمین فرش پر، تو اس کی کہانی آپ سے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جو آپ کو پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا تھا، ان کی تھوڑی سی ہسٹری تھی، تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی جو دلچسپ کہانی ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کرنے میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ تو یہ وہ پتھر ہے جو حرم مکی میں حرمین شریفین میں مطاف اور چھت اور باہر صحن میں لگا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ گرمی کو جذب کر کے کہ گرمیوں میں ٹھنڈا رہتا ہے، وہ آپ سمجھے کہ نہیں؟ تو کہ گرمیوں میں ٹھنڈا رہتا ہے، اور سردیوں میں جو ہے وہ کہ درمیانہ نارملی ہو جاتا ہے۔ تو یہ پتھر ایک ملک گریس میں ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھا۔ تو اب یہ پتھر جو کہ ایک ملک ہے گریس، اس میں ایک پہاڑ ہے چھوٹا سا، اس میں کہ یہ ماربل پایا جاتا تھا، یہ پتھر۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر کمال اسماعیل جو ہے، یہ سفر کر کے گریس گئے، اور حرمین کے لیے کافی مقدار میں تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کر کے آ گئے۔ واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ۔ تو اللہ ان کی جو قبر مبارک ہے ان کو تر و تازہ کرے، ان کی مٹی کو تر و تازہ کرے، ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام دے۔ ایک نیک کام کیا انہوں نے۔
اب جب انہوں نے معاہدہ کر لیا، معاہدے پر دستخط کر کے جب وہ واپس مکہ لوٹے تو سفید پتھر اسٹاک میں آ گیا، مطلب کہ انہوں نے آرڈر کر دیا تھا تو وہ مطلب کہ ان کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اب وہ حرمین شریفین میں پتھر کی تنصیب کے لیے مطلب کہ انہوں نے پورا بندوبست کرا لیا۔ 15 سال بعد سعودی عرب نے ایسا ہی پتھر مسجد نبوی میں نصب کرنے کو کہا، تو انجینئر محمد کمال کو جب بادشاہ نے مسجد نبوی میں ویسا ہی ماربل لگانے کو کہا تو وہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ کرۂ عرب جو کہتے ہیں نا، ایک اگر ہیرا ہو، مطلب کہ ایک ہزاروں میں ایک چیز جب ایک ہیرے جیسی ہوتی ہے تو وہ ایک ہی ہوتی ہے، ہزاروں نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح عاصم کمال مطلب کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوا، تو وہ بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ حرمین شریفین کے جو بڑے تھے انہوں نے حرمین شریفین میں ماربل لگانے کو کہا دوبارہ، تو پھر وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ کرۂ عرض پر جو ہے نا وہی واحد جگہ تھی گریس، جو ایک ملک تھا چھوٹا تھا، اور چھوٹا سا ایک پہاڑ تھا جہاں پر یہ پتھر دستیاب تھا، جو کہ آدھا پہاڑ تو وہ پہلے ہی خرید چکے تھے۔ تو انجینئر محمد کمال بتاتے ہیں کہ وہ گریس میں اسی کمپنی کے چیف جو تھے بڑے، ان کے پاس گئے، اسے ملے اور ماربل کی بقایا مقدار جو بچ گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا، تو وہاں کے جو بڑے تھے انہوں نے چیف نے بتایا کہ وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد بیچ دیا تھا، اب تو 15 سال ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر کمال جو ہے وہ بہت پریشان ہو گئے اور بہت افسردہ ہو گئے، اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگے تو آفس سیکرٹری سے ملے اور گزارش کی کہ بھائی مجھے اس شخص کا اتا پتہ بتاؤ جس نے بقیہ تمام ماربل کی مقدار خریدی۔ تو اس نے کہا کہ پرانا ریکارڈ تلاش کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دے جائیں، تو جب وہ مجھے ملیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو اس طرح پھر وہ اگلے دن چلے گئے اور وعدہ کر کے گئے، کیونکہ اس شخص نے آپ سے ڈاکٹر کمال سے وعدہ کیا تھا کہ بھائی میں یہ نئے کام میں آپ کی مدد کرنا چاہوں گا، تو اس طرح سے مدد کروں گا آپ کی انشاءاللہ۔ تو اگلے ہی دن ایئرپورٹ جانے سے چند قبل تو ڈاکٹر کمال کو ایک فون کال آئی اور کہا کہ مجھے ماربل کے خریدار کا ایڈریس مل گیا، مطلب کہ وہ شخص جو کہ سیکرٹری تھے گریس میں، تو انہوں نے جن کے بارے میں نے کہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی نیکی کرنے کا موقع ملے، تو انہوں نے فون کیا ڈاکٹر کمال کو کہ مجھے اس شخص کا ایڈریس مل گیا۔ تو ایڈریس ملنے کے بعد ڈاکٹر کمال جو ہے وہ آہستہ آہستہ رفتار سے مطلب کہ تیزی سے بڑھنے لگے، دفتر کی طرف بڑھنے لگے۔ اب کیا کریں، فلائٹ بھی تھی ان کی، لیکن خریدار کے ایڈریس کو کیونکہ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے تو اس لیے کمال جو ہے وہ دفتر پہنچے اور سیکرٹری نے کمپنی کا پتہ دیا جس نے ماربل خریدا تھا۔ تو جب ڈاکٹر کمال نے پتہ دیکھا تو کچھ دیر کے لیے ان کا دل دھڑکنا شروع ہو گیا، مطلب کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے دل میں، اسی طرح مطلب کہ ان کا زور زور سے سانس لینے لگے، دل دھڑکنا شروع ہو گیا، لیکن وہ اپنے پر قابو کر کے کمپنی میں گئے اور ماربل خریدا، اور وہ سعودی تھے۔ اچھا، تو ڈاکٹر کمال کو جب وہ ایڈریس مل گیا نا تو وہ مطلب کہ کمپنی والوں نے جو ماربل خریدا تھا تو ان کے پاس مطلب کہ جانے ہی والے تھے، لیکن ان کی حالت ایسی خراب ہو گئی، خوشی کی لہر دوڑی، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تو مطلب کہ انہوں نے اپنا قابو کر کے صبر کر کے اب وہ مطلب کہ ایک قدم اٹھا لیا تھا انہوں نے، اب وہ چل پڑے، کمپنی کی طرف جانے لگے۔ تو اس کے بعد جو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کمال صاحب جو تھے نا ڈاکٹر کمال، تو وہ دفتر پہنچ گئے۔ دفتر پہنچنے کے بعد سیکرٹری سے ملے، سیکرٹری کے ایڈریس دیا، اس کے بعد ڈاکٹر کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑ لی اور اس دن وہ سعودی عرب پہنچے اور سیدھے اس کمپنی کے دفتر پہنچے جنہوں نے آدھا ماربل جو خریدا تھا، آدھا جو پہاڑ مطلب کہ جو آدھا پتھر خریدا تھا، ان کے ڈائریکٹر ایڈمن کو ملے اور پوچھا کہ آپ نے اس ماربل کا کیا جو کہ کیا بولتے ہیں گریس میں ایک پہاڑ تھا، اس کے بارے میں تو اس نے کہا کہ مجھے یاد نہیں۔ پھر اس نے اسٹاک روم سے رابطہ کیا تو ان سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو گریس سے منگایا تھا
کدھر ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ ساری مقدار موجود ہے، اس کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ تو کمال ایک بچے کی طرح رونے لگے، ڈاکٹر کمال جو ہے بچے کی طرح رونے لگے اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنا دی۔ اور وہ کہانی آپ بھی سن چکے ہیں، کس طرح دلچسپ کہانی ہے، مطلب کہ دل تھوڑا تھوڑا رونے بھی لگ جاتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر کمال نے وہ ڈائریکٹر کو پوری کہانی سنائی۔ اس کمپنی کے مالک کو اس نے کیا بولتے ہیں، ڈاکٹر کمال نے کمپنی کے مالک کو ایک بلینک چیک دے دیا، مطلب اور کہا کہ اس میں جتنی رقم بھرنی ہے بھر لو، ماربل کی تمام مقدار جو ہے وہ آپ کو میں ادا کر دوں گا، لیکن آپ جو یہ ماربل بقایا ماربل ہے یہ میرے حوالے کر دو۔ جب کمپنی کے مالک کو پتہ چلا کہ یہ تمام ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہونا ہے تو اس کی مطلب کہ خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے نیکی کرنے کے لیے اس نے کہا کہ میں ایک ریال بھی نہیں لوں گا، اللہ نے یہ ماربل ہے یہ مجھ سے خرید کرایا، اور پھر میں بھول گیا کہ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی میں ہی لگنا تھا، مسجد نبوی شریف میں، مسجد حرمین شریف میں یہ ماربل لگنا تھا۔ اللہ نے میرے سے یہ کام لینا تھا، اور اللہ تعالیٰ یہ کام لے چکا ہے، اس کا وقت آ چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ڈاکٹر کمال، انجینئر کمال جو تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور جو کہ وہ ڈائریکٹر جو ایڈمن تھے اس کمپنی کے جنہوں نے آدھا ماربل خریدا تھا، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی غریق رحمت کرے، ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ تو ناظرین کرام، یہ چھوٹی سی ایک دلچسپ کہانی تھی ڈاکٹر کمال اسماعیل کے بارے میں۔ تو یہ اگر آپ کو ہسٹری اچھی لگے اور تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا یار، بہت محنت کرتے ہیں یار آپ کے لیے، ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں۔ تو یار ویڈیو اچھی لگی، یہ جو کہانی میں نے آپ کو چھوٹی سی کہانی، شارٹ کہانی آپ کے سامنے، ہسٹری آپ کے سامنے رکھی ہے، اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو یار ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرو اور اپنی رائے کا اظہار کرو کہ آپ کو کس طرح لگی۔ آپ کو آپ پہلے کبھی جانتے تھے ڈاکٹر کمال کے بارے میں یا نہیں جانتے تھے؟ بتائیں، لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، صحیح ہے؟ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔